السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ایذا نہ پہنچائے۔ پھر فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے، مہمان نوازی کرے۔ اور فرمایا، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیقل خیرا، تو پس اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے، او لیسکت، یا یہ کہ خاموش رہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ پڑوسی کے حقوق سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں، اور حدیث مبارکہ کا پہلا جو حصہ ہے وہ اس باب سے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ بظاہر تو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اس بات کا اقراری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، لیکن صدق کے دل سے اس بات کو ماننا اور پھر اس کو ماننے کے نتیجے میں آپ کا عمل تبدیل ہو جائے، یہ اس کا ماننا کہ جس بندے کو یہ احساس ہو کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک معبود ہے اور وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور دوسرا اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس دنیا کی ختم ہونے کے بعد ایک آخرت کا دن ہے جس دن مجھے اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کے سامنے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ ان دو باتوں کا احساس ہو جائے انسان کو، ان پر یقین کامل ہو جائے، پھر اس کی زندگی کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نے اپنے نفس کو خواہش پرستی سے روکے رکھا، تو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور اپنے مالک پر، معبود پر ایمان کا نتیجہ لازمی طور پر صرف یہی نکلتا ہے کہ انسان اپنی مرضیاں چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیتا ہے۔ اب اللہ کی مرضی کیا کیا ہے، اللہ نے کس کس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ایک طویل فہرست ہے۔ اس میں سے آپ نے 3 باتیں یہاں پر فرمائی جو بہت اہم ترین ہیں اور انسان کی نجات میں بہت کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ پہلی، فلا یؤذی جارہ، اگر اللہ اور اللہ آخرت پر ایمان ہے، اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ گویا کہ بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی پھر وہ خیر منائے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کل جواب دینا ہو۔ آخرت کا دن بھی تو آنا ہے نا، اللہ کے سامنے جواب دہی بھی تو ہونی ہے۔ پھر انتظار کرو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو اور تمہارا پڑوسی تمہاری شکایت کر رہا ہے اور تم وہاں پر اللہ کے سامنے اب پوچھے جا رہے ہو کہ تم نے اپنے پڑوسی کو فلاں تکلیف کیوں پہنچائی۔ اسی طرح فرمایا، اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو اکرام الضیف کرو، اپنے مہمان کا اکرام کرو، اس کو عزت دو۔
مہمان کا اکرام کیا ہے؟ مہمان کا سب سے پہلا اکرام یہ ہے کہ انسان اس سے خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے ملاقات کرے، اس کو خوش آمدید کہے، اور پھر جو دعائیہ کلمات زبان سے ادا کر سکتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، وہ ادا کرے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کے جواب میں معروف طریقہ ہر علاقے کا مختلف ہے، جس کی جو زبان ہے وہ اس اپنی زبان میں خیر عافیت پوچھتا ہے، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، صحت عافیت ٹھیک ہے، گھر بار ٹھیک ہے، بال بچے ٹھیک ہے، کیسے آنا ہوا، اس طرح مختلف ترغیبی کلمات ہیں، اچھے انداز میں وہ کہے، مسکراہٹ کے ساتھ اپنے مہمان کا استقبال کرے۔ پھر جو میسر ہے وہ اس کے سامنے رکھے، اللہ نے وسعت دی ہے تو زیادہ رکھے، اگر بہت وسعت نہیں ہے تو جو بہترین میسر ہے وہ رکھے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا اکرام ضرور کرے۔ یہ ہے مہمان کا اکرام کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کا بہت زیادہ اکرام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات مختلف لوگوں کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں ہم مختلف جن کے ساتھ جتنا دلی تعلق ہے، یا کوئی اگر عمر میں بڑا ہے یا بزرگ ہے یا عالم ہے، اسی طرح کوئی دل کے زیادہ قریب ہے، تو اس طرح ہم پرتپاک اور گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض قبائل کے سربراہوں کے لیے اپنی چادر بچھاتے تھے کہ تم اس پر بیٹھو، عزت دیتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، ان کو ساتھ بٹھاتے تھے، توجہ سے ان کی بات سنتے تھے۔ یہ کہ جی میری بیٹی اب شادی شدہ ہو گئی، دوسرے گھر چلی گئی، مہمان کے طور پر میرے گھر آئی ہے، اس کا اکرام ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اکرام کرنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آ گیا اور انسان کے ماتھے پر تیور پڑ جائے اور شکل بن جائے اور مصیبت کھڑی ہو جائے کہ یہ اس وقت آ کیوں گیا، یہ درست طریقہ کار نہیں۔ اور تیسری اور آخری بات کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی گفتگو کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات کیا کرو، جس سے دوسروں کو خیر میسر آئے وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ جب بھی بولیں سوچ سمجھ کر بولے کہ میں جو بول رہا ہوں کہیں کسی کو اس سے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، یہ کوئی گالی تو نہیں ہے، یہ کوئی تانا تو نہیں ہے، یہ کوئی طنز تو نہیں ہے، یہ کسی کی غیبت تو نہیں ہے، چغلی تو نہیں میں کر رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، کسی کے نسب میں تان تو نہیں کر رہا، کسی کے حسب نسب کے اندر کسی کے جسمانی کسی عیب پر اس کو آڑ تو نہیں دلا رہا، لگائی بجائی تو نہیں کر رہا، کسی کا راز تو نہیں افشا کر رہا۔ ان میں سے کوئی بھی بات زبان پر نہ آئے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، خیر کی بات کیا کرو۔ اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کا دل کسی سے دکھا ہوا ہو، اس نے تکلیف پہنچائی، آپ کو اچھا نہیں لگتا کہ جو ہے نا اس نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی، پھر حکم کیا ہے؟ اگر کوئی خیر کی بات کسی کے بارے میں نہیں کر سکتے، اتنا دل دکھ گیا ہے یا کوئی بات ایسی ہو گئی ہے یا واقعتاً اگلا بندہ اتنا برا ہے کہ آپ اس کے متعلق کوئی خیر کی بات نہیں کرنا چاہتے، اولیاء سکوت، تو پھر خاموشی اختیار کر لو۔ ضروری ہے ہر جگہ بولنا، ضروری ہے ہر جگہ ٹانگ اڑانا، ضروری ہے زبان درازی کرنا، ضروری ہے اپنے نامہ اعمال کے اندر غیبت، چغلی، گالی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں لکھوانا؟ نہیں ضروری۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے تو اس زبان کی حفاظت کرو۔ اس زبان کے متعلق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر صحابہ کرام کی تربیت کی ہے کہ اللہ اکبر اگر بندہ پڑھنا شروع کرے، یقین کریں کئی دن گزر جاتے ہیں اور اس بات کی احادیث ختم نہیں ہوتی۔ اور اسی وجہ سے صحابہ کرام بھی بار بار، کوئی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ، متعدد صحابہ کے متعلق یہ ملتا ہے، جب کبھی فارغ بیٹھے ہوتے اپنی زبان کو ہاتھ میں لے کر ایسے مروڑتے، دیکھنے والا پوچھتا آپ ایسا کیوں کرتے؟ کہتے یہی تو ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈالا ہوا، اور یہی تو ہے جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے۔ اس لیے اس زبان کی بہت زیادہ حفاظت کریں کہ اس کے جو بیجے ہوئے ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ کاٹنے پڑیں گے۔ حدیث مفلس میں زیادہ باتیں جو اللہ کے رسول نے گنوائی ہیں کہ جو شخص مفلس ہوگا، جس کو اپنی ساری نیکیاں دوسروں کو دے دینی پڑیں گی اور مظلوموں کے گناہ اپنے سر لے کر اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا، زیادہ اس کی بدعمالیاں جو اللہ کے رسول نے گنوائی ہیں وہ زبان کی۔
زیادہ، اس لیے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا شفاء كاملا عاجلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔